السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبداللہ اندلسی یہ حضرت شبلی کے پیر تھے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بستی پر چند صلیبیں لٹک رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے گئے تو وہاں ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بے تحاشا حسین و جمیل تھی۔ جیسے ہی شیخ کی نظر اس پر پڑی، شیخ کا سینہ معرفت اور نور سے خالی ہو گیا اور اس کی جگہ ان کے سینے میں لڑکی کی محبت گھر کر گئی۔ انہوں نے اپنے مریدین سے کہا، جاؤ واپس چلے جاؤ، اب میں ادھر جاؤں گا جدھر یہ لڑکی جا رہی ہے اور میں اس کا گھر تلاش کروں گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ شیخ تھے جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن پاک کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں اور کئی خانقاہوں کے یہ متولی تھے۔ انہوں نے کہا، میرے پلے اب کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ وہ واپس چلے گئے اور شیخ ادھر بستی میں چلے آئے۔ کسی سے پوچھا، یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے۔ یہ جا کر اس سے ملے، کہنے لگے، کیا تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں موافقت ہو جائے گی تو پھر آپ کا نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بات منظور کر لی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چرانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں میں یہ خدمت کر لوں گا۔ اب آگے کیا ہوا؟ صبح کے وقت شیخ سور لے کر نکلتے، سارا دن ان کو چراتے اور شام کو واپس لے آتے تھے۔ ادھر مریدین جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی موت کی آغوش میں چلے گئے اور کئی خانقاہیں بند ہو گئیں۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ حضرت شبلی شیخ عبداللہ کے سچے مرید تھے، جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے، مگر اس معاملہ میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں۔ انہوں نے کہا، تم فلاں جنگل میں چلے جاؤ، جا کر وہیں دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی امامہ ہے، وہی جبہ ہے اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی حالت میں سوروں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں چرا رہے ہیں۔ شبلی ذرا قریب ہوئے اور پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا قرآن آپ کو یاد ہے؟ فرمانے لگے، قرآن یاد نہیں۔ پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیت تو یاد ہوگی؟ سوچ کر کہنے لگے، ہاں مجھے ایک آیت یاد ہے۔ پوچھا، کون سی آیت؟ کہنے لگے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، یعنی جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت شبلی رونے لگے کہ حضرت کو صرف ایک آیت یاد رہی۔ پھر پوچھا، حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے، کہ آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے، ہاں ایک حدیث یاد ہے۔ پوچھا، کون سی؟ فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص اپنا دین بدل لے اس کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت شبلی اور رونے لگے تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے رہے اور روتے رہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ رو بھی رہے تھے اور یہ فقرہ بار بار کہہ بھی رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی وہ تمام کیفیتیں واپس لوٹا دیں۔ پھر بعد میں حضرت شبلی نے پوچھا، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟
فرمایا میں بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھیں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بس اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل سے ایک پرندہ نکلا ہے اور آسمان کی طرف اڑ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ عبداللہ اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کا وہ معاملہ میرے سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو، تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے ایمان سے نوازا ہے، تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ تو دیکھیے میرے دوستو، یہ کتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کو ان کا عقل کی طرف اپنے کمال کی نسبت کرنا پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کمال ملے وہ سارا وہ اللہ رب العزت کی دین ہوتا ہے، اس لیے اس سب کی نسبت ہم اللہ رب العزت کی طرف کریں، اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کو اگر برائی کے اندر مبتلا دیکھیں تو دل کے اندر ان کی حقارت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے محروم کیا ہوا ہے اور ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں دل کے اندر دعا آنی چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، میں تیری فرما برداری کر رہا ہوں یا فلاں نیکی کر رہا ہوں، ایسے ہی تو ان کو بھی اس کی توفیق عطا فرما۔